شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سب حضرات درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، ارباب علم و دانش، معزز سامعین، حضور سید عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی محفل ہے. خوشا منزلو مسجدو خانقاہ کے دروے ببد قیل و قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یک جان چے کند سادی مسکین کے جو صد جان سازیم فدائے سگ دربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نسبت خود بسگت کردم و بس منفعلم زاں کے نسبت بسگے کوئے تو شد بے ادبی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہر رتبے کے بود در امکان بروز ختم، ہر نعمتے کے داشت خدا شد برو تمام. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کے سردار ہیں. اللہ رب العزت کی قدرت کا شاہکار اعظم حضرت محمد رسول اللہ ہیں. کل کائنات میں سب سے اعظم اور سب سے افضل جماعت انبیاء و مرسلین کی جماعت ہے. اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام سارے نبیوں کے بھی سردار ہیں. حضور نے خود فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر، میں تمام رسولوں کا قائد ہوں. اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے دنیا میں انبیاء کرام کو بعد میں بھیجا. پہلے ان سے اقرار لیا، ان سے عہد لیا کہ اگر تمہاری موجودگی میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو تم سب ان کا کلمہ پڑھنا. یہ قرآن مجید میں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تمہاری موجودگی میں تشریف لائیں تو تم سب ان کا کلمہ پڑھنا. تمہاری امتیں، تم اپنی امت کے نبی ہو، تمہاری امتیں تمہارا کلمہ پڑھیں گی اور تم سب محمد رسول اللہ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ رب العزت بہترین جزا عطا فرمائے علماء ربانیین کو، جنہوں نے حق اور باطل کو واضح کیا اور کمالات نبوت، کمالات محمدی کو آفتاب سے زیادہ روشن کر کے دنیا کو بتایا. اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پاک نقل فرمائی کہ اللہ رب العزت نے جب عرش کو پیدا کیا تو نوری قلم سے لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ساتھ ہی یہ لکھا کلمہ طیبہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان یہ ہے کہ بہی آخذو وغوتی، بہی آخذو وغوتی، میں جس کسی سے جو کچھ لوں گا ان کے وسیلے سے دوں گا، اور جس کسی کو جو کچھ عطا کروں گا ان کے وسیلے سے عطا کروں گا.
کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہر نعمت دینے والا کون؟ وہ تو رب تعالیٰ ہے. ہر نعمت کا خالق بھی وہی ہے، ہر نعمت دینے والا بھی وہی ہے. لیکن فرمایا وہی آخذ و عطی، میں جس کسی کو جو عطا کروں گا محمد رسول اللہ کے وسیلے سے. پھر لوگوں کے اعمال ہیں، لوگوں کی نیکیاں، بھائی نماز روزہ حج یہ اعمال صالحہ ہیں کہ نہیں؟ آپ تسبیح پڑھتے ہیں اور یہ تسبیح یہ اعمال اس لیے پڑھتے ہیں کہ رب تعالیٰ انہیں قبول کر لے، بارگاہ الہی میں ان کو شرف قبول حاصل ہو. فرمایا کہ میں کسی کی نیکیاں کسی کی عبادتیں قبول کروں گا تو انہی کے وسیلے سے قبول کروں گا. تو یہی تو وجہ ہے جس کو آپ دلائل الخیرات شریف میں پڑھ کے دیکھیں. فرمایا کہ جب تم دعا مانگو تو دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھ لیا کرو، دعا کے بعد بھی درود شریف پڑھ لیا کرو. اس لیے کہ رب تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے درود شریف کو ضرور قبول فرما لیتا ہے. اور وہ ایسا کریم ہے، وہ ہر کریم سے بڑھ کر کریم ہے. جب اس نے پہلے درود شریف کو بھی قبول کر لیا اور بعد والے درود شریف کو بھی قبول کر لیا تو اس کے کرم سے ضرور یہ امید ہے کہ درمیان کی دعا کو بھی قبول کر لے گا. یہ نہیں ہوگا کہ وہ پہلی دعا کو بھی قبول کر لے، بعد والی درود کو بھی اور پہلے کو بھی، درمیان کی دعا کو قبول نہ کرے. اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی محمد رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضور علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، نہ زمین تھی نہ آسمان نہ چاند نہ سورج نہ انسان نہ فرشتہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا. اسی نور مبین کو تخلیق عالم کا سبب بنایا. اس لیے یہ بھی حدیث پاک سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. حضور کی بارگاہ اقدس میں جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، مجھے رب تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ شریف میں بھیجا ہے کہ اے حبیب، ہم نے دنیا کو اور دنیا والوں کو فقط اس لیے بنایا کہ آپ کی عظمت، آپ کی شان دنیا کو دکھائیں. اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا ہم دنیا کو پیدا نہ کرتے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تمام انبیاء و مرسلین ہدایت کے ستارے ہیں. حضرت محمد رسول اللہ ہدایت کے آفتاب ہیں. فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ. کسی نے بہت عمدہ یہ شعر کہا کہ تو میرے منیری ہما اخترن، تو سلطان ملکی ہما لشکرن. رسول اللہ آفتاب عالم تاب ہیں اور تمام انبیاء کرام ستاروں کے مانند ہیں. رات کو ستارے چمکتے ہیں، لوگوں کو راستہ بتاتے ہیں. دن نکلتا ہے، سورج کی روشنی پھیل جاتی ہے. تو پہلا زمانہ یوں سمجھو جیسے رات تھی، سب انبیاء کرام ستاروں کی طرح چمکتے رہے. حضور تشریف لائے تو سارے عالم میں نے میرے منیر کا جلوہ پھیلا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میانے دو کریم. دیکھو بھائی آپ غور سے سننا، میں قرآن پاک کے کلمات آپ کو سناتا ہوں. ایک عجیب مضمون ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے. رب ایک خاص موقع تھا، ایک خاص موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کلمات نازل فرمائی. فاعف عنہم فاعف عنہم واستغفر لہم. یہ قرآن مجید کے کلمات ہیں. فاعف عنہم واستغفر لہم. یہ ایک خاص موقع پر یہ نازل ہوئے، لیکن عام قاعدہ اور عام سنت الہیہ اس سے ظاہر ہو گئی.
دیکھو قرآن مجید میں جگہ جگہ رب کریم نے فرمایا کہ نہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرمایا کہ نہیں کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ تو جو شخص نیکی کا کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی فرما بردار ہے، رسول اللہ کا بھی فرما بردار ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر یا غلطی سے کوئی غلط کام کر بیٹھے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا بھی قصوروار ہے، رسول اللہ کا بھی قصوروار ہے۔ بھائی نیکی کرنے والا اللہ تعالیٰ کا بھی فرما بردار ہے اور حضور کا بھی فرما بردار ہے۔ تو اگر کسی سے کوئی خطا ہو گئی تو وہ اللہ تعالیٰ کا بھی قصوروار ہے، رسول اللہ کا بھی قصوروار ہے۔ تو ایک ایسا موقع ہوا، وہ غزوہ احد کی بات تھی، غزوہ احد کی۔ تو اس وقت بعض لوگ جو تھے وہ ان کے قدم پھسل گئے، تو رب کریم نے ان صحابہ کرام کے بارے میں حضور کو فرمایا اے حبیب فاعف عنہم، اے حبیب آپ ان کو معاف کر دیں۔ اندازہ لگائیں صحابہ کرام کی عظمت کو بھی تو دیکھیں کہ رب بھائی وہ قصوروار جس سے قصور ہوا وہ حضور کا بھی قصور ہے اور قصوروار ہے، اللہ کا بھی قصوروار ہے۔ تو اے حبیب اب وہ قصوروار تو ہو گئے، اے حبیب فاعف عنہم آپ ان کو معاف کر دیں۔ تو بعض لوگوں نے لکھا یہاں پر کہ گویا رب کریم نے یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے افعال کو اپنے پر قیاس نہ کریں، حضور کے مرتبے کو دیکھیں۔ گویا رب کریم نے اپنے حبیب پاک کے پاس ان کی سفارش فرمائی اے محبوب آپ ان کو معاف کر دو۔ لیکن بھائی حضور نے معاف کر دیا، لیکن ابھی وہ اللہ کے جو قصوروار ہیں، فرمایا فاستغفر لہم، اور دوسری بات یہ کریں کہ ان کے لیے میری بارگاہ میں سفارش بھی کر دیں۔ حضور کی امت پر اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اور دونوں جگہ دونوں باتوں میں حضور ہی واسطہ بنے۔ خود معاف کرنا وہ بھی حضور کا فعل ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرنا یہ بھی حضور کا فعل ہے۔ فاعف عنہم واستغفر لہم، اے محبوب پہلے آپ خود ان کی سفارش کر ان کو معاف کر دیجئے، پھر ہماری بارگاہ میں بھی سفارش کر ہم بھی معاف کر دیں گے۔ یہ بتا دیا کہ جب تک آپ کی مبارک زبان ان کی سفارش نہیں کرے گی ہم معاف نہیں کریں گے۔ ہم معاف جب کریں گے جب آپ ان کی سفارش کریں گے۔ فاعف عنہم واستغفر لہم، یہ نبی اکرم علیہ السلام کی بڑی عظمت اور شان کا بیان ہے کہ حضور اپنے ہر امتی کا معاملہ ایسے ہی ہے۔ کسی سے کوئی بھائی تو قرآن مجید کی دوسری آیت کو دیکھو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ایک آدمی نے قصور کیا، گناہ کیے تو صاف اللہ پاک کا حکم ہے اے محبوب جس نے اپنی جان پر ظلم کیا، کوئی گناہ کیا، وہ کوئی بھی ہو، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور آپ ان کی شفاعت کریں تو رب کریم قبول فرمائے۔ یہ مقام حضرت محمد الرسول اللہ کا ہے اور ہمارے لیے بڑی بشارت ہے۔ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میانے تو کریم۔ حضور کا نام مبارک محمد ہے، محمد الرسول اللہ قرآن مجید میں آئے۔ محمد یہ خوب یقین جانے اس میں کچھ مبالغہ نہیں ہے، یہ ایسی بات ہے کہ ہم 1000 دفعہ قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ حضور کا نام مبارک محمد یہ معانی کا ایک سمندر اس میں پوشیدہ ہے۔ حضور کے کمالات علمی، عملی، جسمانی، روحانی، دنیاوی اخروی مرتبے وہ سب کے سب سمندر کی طرح یہ ایک لفظ کے اندر موجود ہیں۔ محمد یہ حمد سے مشتق ہے، معنی یہ ہے الذی، محمد کے معنی یاد رکھو، الذی حمد مرتن بعد مرتن، ارے محمد اس ذات کو کہتے ہیں
جس کی بار بار تعریف کی جائے. الذی حمد مرۃ بعد مرۃ، جن کی بار بار تعریف ہوں. ارے اتنی آسان باتیں سمجھنے کے لیے ساری مخلوق بھی تعریف کریں اور خالق کائنات بھی تعریف کریں، اور وہ تعریف ہمیشہ ہی ہوتی رہے. بولو بھائی، جب فرشتوں کے بارے میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جب فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں تو حضور کا نام مبارک لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ سب فرشتے حضور کا ذکر کر رہے ہیں. ان اللہ، خود اللہ تعالیٰ بھی صلاۃ بھیج رہا ہے کہ نہیں؟ تو حضور کا نام مبارک لے رہا ہے کہ نہیں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ حضور کے رفعت ذکر کی شان. حدیث پاک میں یہ مضمون بھی ہے کہ رب کریم نے فرمایا کہ اے محبوب، میں نے تو آپ کا اتنا بڑا مرتبہ بنایا. فَمَنْ ذَكَرَنِي ذَكَرَكَ وَمَنْ ذَكَرَكَ ذَكَرَنِي، جو تیرا ذکر کرتا ہے وہ میرا ذکر کرتا ہے. اس لیے حضور کی تعریفیں، حضور کے کمالات کا بیان حقیقت میں یہ رب تعالیٰ کی تعریف ہے کہ وہ رب کریم کیسی شان والا ہے جس نے اپنے حبیب کو یہ شان عطا فرمائی. اور حضور نے فرمایا میرا مقام یہ ہے کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا. اور یہ وہی بات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں من رآنی قد رأى الحق، جو کہے کیا بیان اس کی حقیقت کیجیے. اس کو دوسرے لفظوں میں یوں بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام حسن خدا بندی کا آئینہ ہے، مظہر ذات خدا مندی ہے. رسول کریم جب اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے تو اللہ کا جلوہ محمد الرسول اللہ، ان میں کوئی نقص کیسے پایا جا سکتا ہے؟ خلقت مبرأ من کل عیب، حضور کے سامنے حضرت حسان بن ثابت یہ نعت پڑھا کرتے تھے، یا رسول اللہ آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے. اور اعلیٰ حضرت نے صحیح فرمایا حضور کی ذات مبارک میں کسی نقص کا پایا جانا تو درکنار، حضور میں نقص کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جانے. محمد الرسول اللہ وہ تو محمد ہیں، محمد کے معنی تعریف کے قابل. اگر کوئی نقص ہو، کوئی کمی ہو تو پھر محمد ہونے کے شان کے خلاف ہے. اور حضور محمد ہیں، وہ ہر لحاظ سے تعریف کے قابل ہیں، وہ علم کے لحاظ سے بھی تعریف کے قابل ہیں، وہ عمل کے لحاظ سے بھی تعریف کے قابل ہیں. اور یقین جانیے کہ کوئی وصف اور کمال ایسا نہیں جو حضور میں نہ ہو. اور حضور میں اگر وہ خوبی نہ ہو تو دنیا میں وہ خوبی پائی نہیں جا سکتی. اس لیے کہ ہر نعمت تو حضور ہی تو تقسیم کرنے والے ہیں. اور یہ جو رب کریم نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ میلاد پاک کی محفلیں کیا ہیں؟ حضور کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمت کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. نعمت اللہ محمد الرسول اللہ. اس لیے کہ حضور تو اللہ کی تمام نعمتوں کے جامع. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ حدیث پاک ہے، یہ نسائی شریف سیاہ ستہ کی کتاب ہے. ایک دن کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے. آپس میں اتنے میں حضور تشریف لائے. حضور نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا باتیں کر رہے تھے، کیا گفتگو کر رہے تھے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے حضور کو بھیج کر حضور کو رسول بنا کر بھیجا اور ہم پر احسان عظیم فرمایا، تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تم نے اپنے حبیب کو ہمارے پاس رسول بنا کر بھیجا. یہ گویا وہی بات تھی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم. جب انہوں نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ ہم تو اللہ کا شکر کر رہے تھے کہ اللہ پاک نے حضور کو بھیجا اور رسول بنا کر بھیجا، اور حضور آئے تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق،
حضور ہدایت بھی لائے، اسلام بھی لائے، قرآن بھی لائے، ہر نعمت حضور ہی لے کر آئے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور وہ یہ پیغام لائے ہیں کہ اے حبیب، آپ کے صحابی یہ جو میری بارگاہ میں شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے کہ دیکھو میرے بندے کیسے شکر گزار ہیں، میرے بندے کیسے شکر گزار۔ ہم بھی آج یہ جو محفل میلاد شریف منعقد ہوئی، ہماری محترم جناب پروفیسر جام حسین بخش صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام نیکیاں مقبول و منظور فرمائے، اور اس محفل کو شرف قبول بخشے۔ یہ بڑی مبارک محفل ہے، اس محفل کا منعقد کرنا بھی باعث برکت، اور یہاں حاضر ہونا بھی باعث برکت ہے۔ تمام جہان میں جو نعمت جس کو ملی رسول اللہ کے صدقے میں ملی۔ حضور کو رب کریم نے ہمارا وسیلہ بنایا، حضور دو جہان میں ہمارا وسیلہ ہے۔ حضور کے وسیلے سے سارے عالم کی تخلیق ہوئی، حضور کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ حضور دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام آتے، کسی صحابی کو کوئی تکلیف کوئی پریشانی کہاں جاتے تھے؟ حضور کے پاس آتے۔ حضور کو ایسا رحمت بنایا کہ بیماروں پر اپنی رحمت کا ہاتھ پھیرا تو ان کو شفا ہو جاتی تھی۔ حضور علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ، جاہلیت کے زمانے میں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا تھا، آپ اسے زندہ کر دیجئے۔ فرمایا چل، جہاں تو نے اسے دفن کیا وہاں لے چل۔ وہاں تشریف لے گئے، اس کی بیٹی کو آواز دی اور فرمایا کہ تیرے ماں باپ مسلمان ہو گئے ہیں، تو اگر چاہے تو ہم تجھے تیرے ماں باپ کے پاس لوٹا دیں۔ اس نے لبیک الصادق کہا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، لے اے پیارے آقا، میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ماں باپ سے زیادہ مہربان پایا، مجھے دنیا میں آنے کی ضرورت ہے۔ مدینہ پاک میں ایک کنواں ہے، اس کا پانی ڈول میں حضور کے پاس لائیں۔ حضور نے کلی فرمائی، اس میں لعاب مبارک ڈالا اور حکم دیا کہ یہ ڈول جو پانی کا اسی کنویں میں واپس ڈال۔ جب وہ کنویں میں وہ ڈول ڈال دیا، آگے لکھا ہے حدیث پاک میں کہ پھر بہت لوگ حضور کے پاس آتے تھے بیمار، کوئی بھی کسی دور دراز سے کہ یا رسول اللہ یہ بیمار ہے، حضور حکم دیتے تھے کہ اس کنویں کے پانی سے اس کو نہلاؤ، اس کنویں کے پانی سے اس کو غسل دو۔ آگے لکھا ہے کہ جب اسے غسل دیتے تھے تو وہ فوراً ہی شفا یاب ہوتا، ایسا ہوتا تھا جیسے رسی سے بندھا ہوا تھا، کسی نے رسی کھولی۔ تو حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سب سے اعظم نشانی محمد رسول اللہ، شاعر اللہ میں سب سے اعظم ہے۔ رب کریم فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ حضور کی تو بڑی شان بڑی عظمت ہے، حضور کی امت کے صحابہ کرام، حضور کی امت کے اولیاء، ان کے بڑے درجے بڑے مقامات ہیں۔ حضور نے ایک دفعہ فرمایا کہ ہمارے بعد ایک ایسا وقت آئے گا کہ مسلمانوں کی فوجیں کافروں سے جنگ کریں گی، کافر بڑے طاقتور ہوں گے، مسلمان بہت مشکل میں ہوں گے، آپس میں مشورہ کریں گے سب مسلمان لشکر والے کہ سارے لشکر میں تلاش کرو کوئی ایک صحابی بھی ہے ان کے اندر، تو تلاش کریں گے تو ایک صحابی مل جائیں گے جنہوں نے حضور کا دیدار کیا، تو اس کے وسیلے سے دعا کریں گے رب کریم فتح عطا کر دیں۔ پھر حضور نے فرمایا کچھ عرصہ اور گزر جائے گا، پھر مسلمانوں کا ایک لشکر جہاد کرے گا، وہ بڑی مشکل میں ہوں گے، کافر بڑے ساز و سامان کے ساتھ آئیں گے۔ اب صحابہ کرام بھی دنیا سے تشریف لے گئے، تو وہ لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ سارے لشکر میں تلاش کرو کوئی ایسا آدمی
جس نے کسی صحابی کی زیارت کی تو وہ تلاش کریں گے ایک آدمی ملے گا اس کے وسیلے سے دعا کریں گے فتح ہو۔ حضور کا مقام مرتبہ، حضور کو دو جہاں میں ہمارا وسیلہ ہے، حضور کے صحابہ، حضور کی امت کے اولیاء ہمارا وسیلہ ہے۔ حضور کی بارگاہ اقدس میں کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ گزرا تو وہ صحابہ کرام اس کی تعریف کرنے لگے کہ بڑا نیک آدمی تھا۔ حضور نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ وہ چلا گیا، تھوڑی دیر میں ایک اور جنازہ آیا، لوگوں نے اس کی برائیاں بیان کی کہ برا آدمی تھا۔ حضور نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ پہلے بھی یہ وجبت فرمایا، دوبارہ بھی۔ تو صحابہ کرام یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہوئی؟ فرمایا تم نے پہلے جنازے والے کی تعریف کی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تم نے دوسرے کی برائیاں بیان کی، اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ فرمایا تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم جسے جنتی کہہ دو وہ جنتی ہو جاتا ہے، جسے دوزخ کہہ دو دوزخ۔ یہ مقام اور مرتبہ صحابہ کرام کا، امت کے صالحین کا، کیا آپ نے نہیں سنا؟ بارہ یہ حدیثیں موجود ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کے ابدال ہیں، اولیاء، غوث القطب، ہمنا وہ ابدال ہیں، ان کے طفیل میں رب کریم بارش برساتے ہیں، ان کے برکت سے دشمنوں پر فتح نصیب ہوتی ہے۔ ارے تمہیں رزق ملتا ہے تو ان کے طفیل میں رزق ملتا ہے۔ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سچا دین لے کر آئے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور وہ رسول ہماری بھلائی کے چاہنے والے ہیں، ہم سے برائیوں کو دور کرنے والے، وہ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ یہ کتنا بڑا عظیم مقام! بھئی آپ سب جانتے ہیں کہ رؤوف اور رحیم اللہ تعالیٰ کے نام ہے کہ نہیں؟ تو دیکھو خود اللہ تعالیٰ نے حضور کے نام رؤوف الرحیم قرآن مجید میں بیان کیا۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقدس بندے اور رسول ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ عبدہ و رسولہ، وہ اللہ کے مقدس بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ لیکن یاد رکھو وہ عبدہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے مقدس بندے، خاص بندے ہیں۔ عبد دیگر، عبدہ چیز دیگر، ما سراپا انتظار منتظر۔ ارے وہ عبد مقدس ہیں لیکن کوئی انسان ان کے جیسا نہیں، کوئی شخص ان کے برابر نہیں، ان کے جیسا نہیں۔ ان کے رب نے ان کو بے مثل بنایا۔ وہ محمد الرسول اللہ، وہ بے عیب ہیں، بے نقص ہیں، ہر خوبی کے مالک ہیں۔ میں اسی پہ اختتام کروں گا کہ ہر رتبہ کے بود در امکان برود ختم، ہر نعمت کے داد خدا شد برو تمام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔